السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، طیبہ گل کے حوالے سے بات کریں گے. آج کل بڑا شور شرابہ ہے ان کا. آپ کو بڑی اہم خبر دوں گا کیونکہ ابھی تک جتنے بھی انٹرویوز ہوئے ہیں آپ نے وہ خبر نہیں سنی ہوگی. اور طیبہ گل جو ہیں وہ تقریباً ایکسپوز ہو چکی ہیں. ان کا جھوٹ جو ہے وہ کس طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے، وہ کیا چیز نہیں بتا پائیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سی تفصیل میں آپ کو بتا دوں کہ طیبہ گل صاحبہ ان چینلز پہ جا کے اس وقت انٹرویو دے رہی ہیں جن کے اپنے نیب کے حوالے سے ایجنڈے تھے. نو ڈاؤٹ کہ نیب نے بھی ٹھیک کام نہیں کیے، ان کے اوپر بھی کافی سارے الزامات ہیں جن کا جواب آنا باقی ہے. لیکن پورا ایجنڈا بنا کے جو اتنے سال تک بیچا گیا، وہ جس چینل پہ بیچا گیا آپ کو پتہ ہے. اور جب اس کے صحافی طیبہ گل سے سوالات کرتے ہیں تو ان کے سوالات کے اندر نہ تو جان ہوتی ہے بلکہ بعض دفعہ فل ٹاس دیتے ہیں تاکہ طیبہ گل جو ہیں ان پہ چھکے ماریں، ٹکا گئے. لیکن ایک انٹرویو ایسا آیا ہے جو کہ طیبہ گل صاحبہ کا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ طیبہ گل صاحبہ نے جو الزامات لگایا تھا کہ نیب چیئرمین نے مجھے جو ہے وہ ہراساں کرنے کی کوشش کی، جس کے اوپر انہوں نے ان کی آڈیو اور ویڈیو بنائی. اور آڈیو اور ویڈیو کو انہوں نے وزیر اعظم جو اس وقت تھے عمران خان، ان کے پورٹل پہ بھیجا. اور عمران خان کی جو حکومت تھی ان کے بندوں نے ان کو بلایا کہ آپ ادھر آ کے شکایت کریں، جو کچھ کرنا ہے. وہ ان کے بقول وہ وہاں پہ آئیں اور اس کے بعد ان کی شکایت سننے کی بجائے طاہر اے خان نے نیوز 1 پر وہ آڈیو لیک کر دی جو سب نے دیکھی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو الزام لگایا وہ یہ لگایا کہ 1.5 ماہ تک انہیں وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا گیا. کچھ جو ہے ڈی جی نیب لاہور جو تھے سلیم شہزاد صاحب، ان کے اوپر بھی الزامات لگائے. لیکن کیا یہ الزامات کتنے صحیح ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، اور مبینہ طور پر کون سی ایسی باتیں ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے. ناظرین، مستند آپ کو خبر دوں گا کہ کس طریقے سے وہ ایکسپوز ہوئی ہیں اور کس طریقے سے وہ ایک سوال کا جواب نہیں دے سکیں، جس کی وجہ سے ان کی پوری جو کہانی ہے اور ان کا پورا جو بنایا وہ ایک بیانیہ ہے وہ دھڑام سے نیچے گرا ہے. وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں 2-3 چیزیں بتاؤں کہ کیسے شک پڑ رہا ہے کہ ان کے پیچھے اپوزیشن ہو سکتی ہے مبینہ طور پر. کیونکہ اس سے پہلے یہ نیا کام نہیں ہے. اپوزیشن کی جو خاص طور پہ جماعت نون لیگ ہے، ان کا ریکارڈ اس قسم کا ہے. وہ آڈیو ٹیپ کے اوپر، وہ ویڈیوز کے اوپر، وہ ہراساں کرنے کے حوالے سے اس طرح کے ایویڈنس جتنے بھی ہیں دوسروں کے خلاف ہونے چاہیے. اس کے اوپر اسٹرانگ بلیو کرتے ہیں. بنانے میں بھی ان کے کوئی ثانی نہیں ہے. لیکن جب ان کے اپنے بنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو آڈیو، یہ تو بڑی بری بات ہے، یہ کون بناتا ہے، ادارے اس طرح نہ کریں. اپنے خلاف جب آتی ہے تو وہ پھر جو بیانیہ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. کون سی ایسی باتیں جن کی وجہ سے طیبہ گل صاحبہ پہ شک جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب نے جب مجھے بلایا تو مجھے بلا کے کہا، اس وقت نہیں، مدینہ کی ریاست ہے، مدینہ کی ریاست میں کوئی آپ کو تنگ کیسے کر سکتا ہے، ہراساں کیسے کر سکتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میرے خیال میں وزیر اعظم جو ہے وہ زیادہ تر تقریر میں تو یہ چیز یوز کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی خاتون کو سامنے بٹھا کے انہوں نے اس قسم کی بات کی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس ٹائم وہ کہتی ہیں کہ میرا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر ایک طرف یہ بھی کہتی ہیں میرے اپنے اختلافات، نظریات ہو سکتے ہیں، فلاں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں. پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اپوزیشن سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن مبینہ طور پر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ سیاسی طور پر جو ہے وہ فائدہ ہوا. وہ میری جتنی آڈیو آئی، ویڈیو آئی، اس میں جو سب سے بڑی بینیفیشری ہے وہ PTI ہے. تو آپ یہ جملے دیکھیں کون بولتا ہے. یہ جملے مریم نواز شریف صاحبہ بولتی ہیں کہ کس طرح نیب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی حکومت نے، یا مدینہ کی ریاست کے اوپر بھی جب تنقید ہوتی ہے وہ بھی. اور اسی طرح سے یہ جملے جو ہیں یہ کچھ اس قسم کے ہیں جن کو مبینہ طور پہ تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا، لیکن وہیں سے سوالات جنم لیتے ہیں کہ یہ بڑا زمانی چیز ہے کہ بالکل وہ وہی والی زبان استعمال کر رہی ہیں. کیونکہ ایک خاتون ہے، اگر الزامات ہیں ان کو بڑا اسپیسیفک رہنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ سیاست میں پڑھنے کے یا یہ بار بار کہنے کے کہ اپوزیشن پارٹی یہ فلانی ہے. تو یہ وہ جملے ہیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر شک جاتا ہے کہ شاید ان کے پیچھے کوئی ہے مبینہ طور پہ. لیکن یہ ثابت ہونا باقی ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 1.5 ماہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہی تھی تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو کیوں نہیں بتایا، اس وقت میڈیا کے سامنے کیوں نہیں آئیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی جان کو خطرہ تھا تو اس وجہ سے وہ میڈیا کو اپروچ بھی کرتی نہیں. خیر یہ بھی انہوں نے کہا، لیکن میڈیا نے شاید ان کو گھاس نہیں ڈالی تھی. لیکن یہ بھی پھر ہے کہ طاہر خان نے جب ان کی پورٹل سے لے کے آڈیو اور ویڈیو اپنے چینل پہ چلا دی تھی تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں اس چینل پہ یعنی نیوز 1 پہ انٹرویو دینے گئی تھی.
لیکن انٹرویو سے پہلے وہ ویڈیو چلائی تھی یا اس دوران چلائی یا بعد میں چلائی، اس کے اوپر کافی ifs اینڈ بٹس ہیں، شک ہیں، شکوک و شبہات ہیں، کیونکہ خود وہ کہتی ہیں کہ طاہر خان صاحب مشیر تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، تو پھر انہی کے پاس جا کے انہوں نے کیوں اس ویڈیو کو، اگر ان کے بقول انہوں نے لیک کر دی تھی، پھر انٹرویو دینے کی یا انٹرویو جو جا کے دینے کی بات جو کی تھی وہ کیا تھا؟ یہ سارے ایک سوالات جو ہے یہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ پھر نوازش کے حوالے سے جو بات ہے، نوازش سیال کے حوالے سے ان کی جو ٹیپ ہے، ان کے آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور جو ہرجانہ کیا ڈی جی نیب سلیم شہزاد نے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن میں اب سب سے اہم بات پہ آتا ہوں۔ طیبہ گل صاحبہ کا ایک انٹرویو ہے، انٹرویو کا لنک جو ہے میں 1-2 دن بعد ڈال دوں گا۔ وہ ایک انٹرویو ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے، وہ طیبہ گل صاحبہ جو کہتی ہیں کہ 10 مئی کو میں نے پورٹل پہ یہ چیز چڑھائی، 14 مئی کو مجھے اعظم خان نے بلا لیا یا انہوں نے بلا لیا وہاں پہ، جن کو یہ بھی یاد آیا کہ 16 جنوری کو کیا ہوا تھا، ڈی جی نیب سلیم شہزاد نے ان کو بلایا تھا، جن کو ایک تاریخ یاد ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں آپ کتنے ماہ رہی، جو وہ باقی چینل پہ بتا چکی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 1.5 ماہ رہی۔ اب ظاہر وزیر اعظم ہاؤس میں پہلی دفعہ گئی، تو اس طرح کی چیز جس کو 10 مئی یاد ہے، جن کو 14 مئی یاد ہے، جن کو 16 جنوری یاد ہے، ان سے جب پوچھا گیا کہ وہ کون سا مہینہ تھا، کب سے لے کے کب تک آپ رہی، تو وہ جواب نہیں دے سکی۔ جی ہاں، وہ جواب نہیں دے سکیں کہ کب سے لے کے کب تک رہی۔ 14 جنوری جس کو 16 جنوری یاد ہو، 10 مئی یاد ہو، 14 مئی یاد ہو، تو وہ کیسے ایک عورت بھول سکتی ہے؟ 45 ڈیز بڑا پیریڈ ہوتا ہے۔ اچھا، نہ صرف انہیں ڈیٹ یاد نہیں تھی 1.5 ماہ رہنے کی، انہیں مہینہ بھی یاد نہیں تھا۔ کین یو امیجن؟ اسپیسیفک ڈیٹ بتانے والی ایک خاتون، اسپیسیفک 16 جنوری، 10 مئی اور 14 مئی کا ذکر کرنے والی، اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ مہینوں کے ذکر، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایک چیز یاد ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ چیز مجھے بھول گئی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، پہلے انہیں کیا نہیں یاد؟ ڈیٹ یاد نہیں کہ کب سے کب تک رہی، پھر انہیں مہینہ یاد نہیں، اور اس کے اوپر مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں سن بھی یاد نہیں تھا کہ کون سے سن میں رہی۔ کم از کم بندہ دن اگر بھول جائے مہینہ یاد رکھتا ہے، مہینہ اگر بھول بھی جائے سال تو یاد رکھتا ہے۔ یار 2020 میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، 2021 میں فلاں واقعہ ہوا تھا، 2022 میں ہوا تھا، یہ تو عام واقعات یاد رہ جاتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ یار بارشیں کس موسم میں ہوئی تھی، پچھلے سال اس موسم میں ہوئی تھی، یہ ڈیٹیں مطلب عام یاد رہ جاتی ہیں۔ لیکن ایک عورت جو ہے اس کو مبینہ طور پر بقول اس کے قید رکھا گیا ہو، زبردستی رکھا گیا ہو، اور ان کو باہر نہ جانے دیا گیا ہو، اور ان کو کہا ہو کہ آپ کی زندگی کو تھریٹ ہے، اور ان کو وہ مہینہ تو کیا، دن تو کیا، مہینہ یاد نہیں، مہینہ تو کیا، سن بھی یاد نہیں تھا۔ جی ہاں، یہاں سے جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ اس کے علاوہ تو آپ سب سوالات کر رہے ہیں کہ ایک عورت کیسے اس چیز کو الاؤ کر سکتی ہے کہ وہ کسی کو ایکسپوز کرنے کے لیے اس کو ایکسپلائٹ کرے، اس کو بولنے دے، اپنے ساتھ فری ہونے کی بات کرے، اور آگے سے ان کی طرف سے بھی رسپانس جائے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تھا تو یہ فوراً کمپلین بھی کر سکتی تھی، اور اگر اس کے اوپر کافی سارے سوالات ہیں جو وہ بتا رہی ہیں کہ میں نے تو ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے کیا، اور بقول ان کے یہ میٹنگز جو تھی وہ صرف نیب آفس میں ہوئی تھی، اور نیب چیئرمین نے ان کو پتہ نہیں کہاں بلانے کی کوشش کی تھی ہے۔ لیکن یہ چیز بالکل سامنے ہے کہ وہ عورت جس کو سب کچھ یاد ہے کہ 13 کو یہ کیا، 14 کو یہ کیا، 10 کو یہ کیا، 16 کو وہ کیا، 18 کو یہ چیز آئی، 5 ڈیٹیں جس بندی کو یاد ہوں، لیکن 1.5 ماہ میں رہنے والا نہ پہلا دن یاد ہو کہ کس دن میں وہاں پہ گئی تھی، نہ آخری دن یاد ہو کہ 45 ڈیز وہ کس دن پورے ہوئے تھے، نہ مہینہ یاد ہو اور نہ ہی سال یاد ہو، تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے الزامات میں کتنی صداقت ہوگی۔ ناظرین، ابھی تک کے لیے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔